تو ہماری بات دنیا تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. لیکن ہوا کیا؟ نیریٹو وہ پریویل کیا جو اصل تھا، جو سچ تھا. سچ جو ہوتا ہے نا کسی زبان میں ہو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور انڈیا اپنے جھوٹ کو لوگوں کی انگریزی زبان میں بھی بتا بتا کے آخر میں بے عزت ہوا، ذلیل ہوا. تو سچ جو ہوتا ہے نا، یہی میں پاکستان کو بھی کہنا چاہوں، لیسن لرن کرے، سچ بولے، کم بولے، سچ بولے، اور اس کی بنیاد پہ تجزیہ کریں، اوپینین دیں اپنی جو بھی دینی ہے. اور یہی میں یوٹیوبرز کو بھی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے، کہ آپ جھوٹ پھیلاتے ہیں عمران کے، اپنی طرف سے آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، آپ نے عمران کو تباہ کر دیا، عمران خان کی پارٹی کو تباہ کر دیا صرف اپنے ڈالرز کمانے کے لیے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ لو اس کی سیاست، بیڑا غرق ہو گیا عمران کی سیاست کا. اتنا بیڑا غرق ہوا ہے کہ جو امریکہ کو، جس کو آپ گالی دے کے اپنی سیاست چلا رہے تھے، اس کے خلاف جہاد، لوگوں کو، بیچاروں کو، معصوم لوگوں کو، خاص طور پہ پختونوں کو جو ویسے ہی مذہبی طور پہ بہت ایموشنل ہیں اور نیشنلزم ان کے اندر بہت زیادہ ہے، ان کو آپ نے کہا جی ہم حقیقی ذاتی دلوائیں گے، ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اب عمران خان کے بچے وہاں بیٹھ کے ہیں، پنجاب والے بھی یقین کرتے ہیں، پنجاب والے بھی یقین کرتے تھے، پنجاب میں بھی ظاہر ہوتی تو ہے نا. تو وہاں اب عمران خان کے اپنے بچے بیٹھے امریکیوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو امریکہ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جان چھڑائی جائے. تو کیا ملا اس جھوٹا بیانیہ بنانے سے؟ اب یہی یوٹیوبرز جو پہلے بڑی بڑکے مارتے تھے اب داڑیاں لگا کے آ گئے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ہے خان صاحب، اور امریکہ کو ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے لیا ہے، اور امریکہ یہ اور امریکہ وہ. اب امریکہ کی جا کے منتیں کر رہے ہیں آپ. اچھا، اور نظر سامنے پبلکلی منتیں کر رہے ہیں. امریکہ نے سازش کی تھی یا نہیں کی تھی وہ ثابت نہیں ہو سکا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کی تھی نا. امریکہ تو ہے نا، امریکہ تو ہے نا، ڈونلڈ لو بھی وہیں پہ ہے، اسی جگہ کام کر رہا ہے. لیکن وہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، وہ اس سے تو کافی ٹائم سے امید ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نام پہ پیسے نہیں اکٹھے کیے یوٹیوبرز نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرز نے امریکہ میں کیے نا، لوگوں کو بیوقوف بنایا نا. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی، خان کو چھڑائے گی، تھا نا نعرہ. تو دیکھیں آپ میرے سے، میں آپ کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سچ کے سامنے نا خام میں بہادر نہ بنا کریں. سچ ہو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میری غلطی ہے. نہیں ایسا ہوتا نہیں، آپ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹرمپ آئے گی، چھڑائے گی، یہ تو سب کے سامنے. تو بس آپ کہیں کہ یار، آپ کہیں کہ ہم نے طاقت میں آنا ہے، رائٹ سے آئیں، لیفٹ سے آئیں، بوٹ فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے آئیں یا امریکیوں کے جوتے پالش کر کے آئیں. سیدھی سی بات ہے، پاور پالیٹکس ہے، کوئی نظریاتی جنگ نہیں، حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. لوگوں کو یہ بتائیں، یہ پاور کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے. سیاست میں آپ آتے ہیں کہ میں حکومت بناؤں اور اپنا ایجنڈا لے کے لوگوں کے پاس جاؤں، جو کہ آپ کے 13 سال میں ایجنڈا جو لوگوں نے کے پی میں دیکھ لیا. تو میں بات کر رہا تھا ٹرمپ کی. ٹرمپ نے بے عزت کر دیا مودی کو، اس کی سیاست کو دفن کر دیا تقریباً. اور مجھے نہیں امید تھی کہ بی جے پی جو ایک انتہا پسند نظریے پہ چل رہی تھی ہندوتوا کے، دیکھیں قدرت کی لاٹھی بے آواز اسے کہتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ وہاں سے سیاست تباہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو انہیں ایشو بنانا نہیں چاہیے تھے نا. آپ انورڈ دیکھتے ہیں نا، انڈیا بڑا ملک ہے نا، ہم چھوٹا ملک ہے بھائی. ہم نے آپ کو کوئی کتنا کچھ تنگ کیا ہوا ہے کہ آپ کی نہ کوئی فلم ہمارے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ کوئی گانا مکمل ہوتا ہے، نہ آپ کی کھیل مکمل ہوتے ہیں، نہ آپ کی سیاست مکمل ہوتی ہے، نہ آپ کی جنگ مکمل ہوتی ہے ہمارے بغیر. تو کچھ تو پھر ہم ہیں. اگر ہم اتنے ہیں تو بس آرام سے بیٹھو نا بھائی، تسلی کرو. راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ پی ایم نہیں ہو سکتے انڈیا کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے پی ایم لائک مودی. ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف راہل گاندھی ہیئر؟ ان کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ان کی اسپیچ کے بعد بڑا ان کو اسمارٹ کہا جا رہا ہے. اور یہ تو انڈیا والے جانے، ہم نے بھی ایک اسمارٹ اور ہینڈسم پرائم منسٹر لے کے آئے تھے، تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ تو بات یہ نہیں ہے اسمارٹ ہوں یا ان اسمارٹ ہوں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنے عوام کے لیے اور دوسروں کے عوام کے لیے کتنا درد ہے. میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، اگر دیکھیں، میں اپنی جو میرا ہسٹری کا لیسن ہے اس سے بات کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ 20-25 سال میں جو خطے کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کے لیے ایک اچھا وزیر اعظم انڈیا میں جو آیا تھا نا، وہ اٹل بہاری واجپئی تھا.
اور شروع میں وہ بھی بی جے پی کے ہیں نا، وہ بھی شروع میں وہ بھی تھوڑے سے ان کے بھی دماغ میں گرمی تھی، اور انہوں نے 1998 میں نیوکلیر دھماکے کیے، اور اس کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی انہوں نے. اس کے بعد جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے نواز شریف نے، اور وہ جب پیرٹی ریسٹور کی پاکستان نے جو 1971 کے بعد نہیں تھی، یہ بڑی ضروری بات ہے جو سمجھنے کی ہے، اور خاص طور پہ ان ڈفرز کے سمجھنے کی جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کہ جب پیرٹی کریٹ ہوئی نا پاکستان کی، تو انڈیا کو سمجھ آئی کہ بھئی ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. تو امن کا ایک پروسیس شروع کیا گیا، جس کو سیبوٹاج کیا پاکستان کے کچھ لوگوں نے. وہ ایک اچھا وزیر اعظم تھا، وہ آیا مینار پاکستان گیا. مینار پاکستان سمبل ہے دو قومی نظریے کا سب کانٹیننٹ میں، کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں. وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ وہ جو بک رکھی ہوتی ہے اس پہ اپنے کمنٹس لکھے، سائن کیے. اٹ واز اے بگ اسٹیپ، لیکن وہ سیبوٹیج ہو گیا. اس کے بعد سے بی جے پی جو ہے اس کی لیڈرشپ مودی کے ہاتھ میں آہستہ سے چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے جو انتہا پسندی دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جس طرح کے امت شاہ ہیں، راجناتھ سنگھ ہیں، اجیت ڈوبل ہیں، یہ بہت ایول مائنڈیڈ لوگ ہیں. یہ انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ اسٹریٹجک نہیں ہے، اسٹریٹجک کی بات نہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. یہ صرف اپنے ہندوتوا کے نظریوں کے لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں، اور انہی کو ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے. یہ جو خناس، یہ شیطان، یہ ایولنس ان کے جو دماغ میں آئی ہے، اس سے خطے میں سارا پرابلم ہے. اور یہ جب تک نہیں نکلتی نا، تب تک یہاں امن نہیں ہو سکتا. اور یہ پاکستان نے ابھی مئی میں نکالی ہے ان کے دماغ سے، بھوسا بھرا ہوا تھا نا جو، اور خود ہی اپنے آپ کو ایک دیکھیں، انسان اپنے آپ کو خود بھی بھر لیتا ہے اپنی تعریفیں خود کر کر کے. تو آپ نے ایک میڈیا بنایا ہوا، گھٹیا قسم کے اینکرز بٹھائے ہوئے، نہ ان کا کوالٹی ہے، نہ کوئی سٹینڈرڈز ہیں، نہ پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں، نہ اسٹیٹک سٹینڈرڈز ہیں. انہوں نے جس طرح کے وہ کیے پروگرامز، اور جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا میں ان کا مذاق بنی ہے. نو بڈی ٹرسٹ دیم، نو بڈی بلیوز ان دیم، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے عوام کو بیوقوف بنا کے آپ نے چڑھا دیا بانس پہ. ہم بہت بڑی طاقت ہے، رکھ کے جب چپیڑے دو پڑی ہیں بڑے پہلوان کو، تو گر گیا ہے. تو اب بڑے پہلوان کی بے عزتی ہوئی ہے، چھوٹے کی ہوئی. تو آپ نے اپنی عزت تو خود گنوائی ہے پوری دنیا میں یار. ساری فارن پالیسی آپ کی ناکام ہوگی پوری دنیا میں. آپ کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. پہلگام میں آپ پہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. اسرائیل نے کیا تھا، اسرائیل نے کیا تھا سپورٹ کیا انڈیا کو. اسرائیل تو خیر اور بات ہے نا، وہ تو پھر اسرائیل نے اسے کون سے آم مل گئے، وہ بھی ذلیل ہوا ہے اس کے ساتھ مل کے. جو جس نے مودی ساتھ ملا ہے وہ ذلیل ہوا. اب دیکھیں یہ جو تھا، اب ایویڈنس کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے پاکستان سے ٹیررسٹ نکلے ہیں چاکلیٹ لے کے یہاں سے، اور وہاں اور کیسے ٹیررسٹ چاکلیٹس کھاتے ہیں. چلیں میں پہاڑ پہ جاتا ہوں ہائیکنگ کرنے، ہم ٹریلنگ ٹرپس پہ جاتے ہیں کبھی 4-4 5-5 دن کے لیے. چنے لے کے جاتے ہیں، گڑ لے کے جاتے ہیں، اس میں انرجی ہوتی ہے، اور وہ اسٹے اوکے کہ مطلب پگھلتے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوتے، گرمی ہو سردی ہو. مطلب چاکلیٹ لے کے جا رہے ہیں. کیسے برگر قسم کے ٹیررسٹ ہوں گے جو یہاں سے چاکلیٹ لے کے انڈیا گئے. ان کا اسنیک بھی چاکلیٹ ہے، ان کا اسنیک بھی چاکلیٹ. آپ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے وہ ملینیل نہیں کیا ہیں، یہ جنزی کے ٹیررسٹ لگتے ہیں جو چاکلیٹ کھاتے ہیں. اور ساتھ پھر وہ ووٹرز آئی ڈی لے کے گئے پاکستان کی جو ایگزسٹ نہیں کرتی. اتنے ڈفر ہیں یہ، ہمارے ڈفر سے بھی زیادہ ڈفرز ہیں. یہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جی وہ ووٹرز، ان کو اتنا نہیں کسی نے بریف کیا بھائی پاکستان میں ووٹر آئی ڈی ہوتی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں. تو یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. یہ جو ٹرمپ نے یہ کیا ہے نا اتنا، اور انہوں نے ساتھ پھر سلیپ کیا آل تھنگس ناٹ گڈ. اس کے بعد ان کا انڈیا ول دیئر فور بی پیئنگ اے ٹیرف آف 25% پلس اے پینلٹی فار دی ابو مین وہ جو اس نے مزید ٹیرف ہوں گے. جی جو مزید ٹیرف ہوں گے انڈیا کی طرف سے. نہیں یہ جو وہ رشیا سے انرجی خرید رہا ہے، اکوپمنٹ خرید رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس کو اپنے ہتھیار بیچنا چاہ رہا ہے نا. امریکہ نے دیکھیں کتنی اچھی EU سے ڈیل کی، سعودی عرب سے ڈیل کی، پھر اس نے جاپان سے ڈیل کی،
پھر اس نے کس سے کیا, UK سے کی. تو یہ ساری ڈیل جو کی امریکہ نے فلپین سے کی, تو وہ اپنے ملک میں امریکہ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہا ہے, اپنے ملک کے اندر روزگار لانا چاہ رہا ہے. You see it more of a Modi's failure than anything else here, جو آج ٹیرفس وغیرہ آئے. Modi's stupidity and arrogance without any solid ground. ابھی غریب ملک ہیں آپ لوگ, 60% لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہیں, باتیں آپ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے مریخ فتح کیا ہوا ہے. مطلب اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا, ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں نا, ہمیں مطلب ہم تو نہیں لڑنا چاہتے تھے ان سے, کیونکہ ہم اپنی اوقات میں تھے کہ یار ہمیں امن سے رہنے دو, ہم اپنا زندگی اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ہم شاید اتنے کانفیڈنٹ بھی تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پنگا کرے گا تو ہم اس کو کانفیڈنٹ تھے یا نہیں تھے, غصہ بہت تھا, اور ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی دل اور ہے ہمارا, میرا بھی ہے ویسے, کہ ایک دفعہ اور پنگا کرے اور رکھ کے اب ذرا تھوڑا سا نا اور طبیعت صاف کی جائے انڈیا کی, تاکہ اگلے 15-20 سال تو سکون سے گزریں یار, اور ہم اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں. اور یہ جو گھس بیٹھی ہے انڈیا نے بھیجے ہوئے ہیں اپنے آتنکوادی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, جس کو ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز سپورٹ کرتی ہیں, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کلیریفائی کر دیں کہ ہم وار مانگرنگ نہیں کر رہے یہاں پہ. یہ نہ ہو ہمارا یہ والا کلپ اٹھا کے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہوئے. آپ ڈرتی ہوں گی ان سوشل میڈیا ولچر سے؟ آئی ڈونٹ, میری تو زندگی گزر گئی. آئی نو دیم, پیسے کے بھوکے ہیں یہ سارے, پیسے کے لیے کچھ کتنے جھوٹ بولے ہیں آپ کے سامنے, میں گنواؤں جھوٹ. عمران خان کو کتنی دفعہ جیل سے نہیں, لیکن ہم یہاں پہ رہا کروایا پیسے کمانے کے لیے. اب ایک دوسرے کو ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ہڈی پہ دو ٹھیک ہے چلیں لڑ رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ. میں نے تہذیب سے بات کی ہے, یاد رکھیے کہ میں نے تہذیب سے بات کی ہے. میں نے ہڈی پہ کون لڑ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے دیکھا ہڈی پہ, آپ نے ابھی آج کل پرسوں ترسوں دیکھا ہڈی پہ لڑتے ہوئے بڑے بڑے مہادیو ایک آپریشن کا نام بھی انڈیا